السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آل سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم۔ میں بتا رہا تھا کل ایک کلاس کو کہ میری مدر ان لا کا انتقال ہوا 9th کو 5 days ago۔ تو تھرو اے پروسیس ہے، جیسے آپ سمجھتے ہیں یہاں پر لائک پوری فیونرل کا۔ تو رات کو مغرب کے وقت انتقال ہوا، رائٹ ایٹ دا ٹائم آف مغرب ایکچولی۔ تو ہاسپٹل لے گئے اور اس کے بعد آف کورس بیریل کوڈ ناٹ ہیپن دیٹ نائٹ۔ تو اگلے دن بیریل تھا، تو سارے جب پروسیسز کمپلیٹ ہوئے تو ایونچولی ایٹ دا اینڈ جب ان کو ایمبولینس آئی گریو یارڈ لے کے جانے کے لیے، تو ان کو کولڈ اسٹوریج میں رکھا ہوا تھا۔ ساری بات ہے، باڈی ڈیٹیریٹ ہو سکتی ہے۔ تو جب میں کولڈ اسٹوریج گیا تو کولڈ اسٹوریج میں جب ان کی باڈی کو ریفریجریٹر سے نکالا تو اٹ واز آل ریپڈ اپ۔ تو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک شیور کہ وہی مطلب صحیح بندے کو لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے اوپن اینڈ آئی لکڈ ایٹ دا باڈی۔ اس وقت جو مجھے فیلنگ ہوئی نا، سبحان اللہ، اس جسم کی، اس باڈی کی، اس چیز کی بے وقت ہونے کی۔ How insignificant is this body? Just looking at the body of my mother-in-law who passed away 5 days ago, when I took her out from the cold storage, subhanallah. Yani, this is nothing. This thing is nothing. Zero. اصل میں تو the روح within, that is the real انسان۔ اصل انسان تو اندر کی روح ہے، اور ہمارا سارا فوکس اس کے اوپر ہے۔ I mean, can you believe that کہ our whole focus is the body۔ اسی کے مزے کی خاطر اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں ہم لوگ سارے کے سارے۔ But subhanallah, when I looked at that, coming out of a refrigerator and then we have frozen a body actually, and like بالکل ایسے بند، اور میں اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ I don't have words to express that actually، کہ what feeling I got at that very time, at that very moment، کہ کیا مجھے حالت میری ہوئی اس جسم کو دیکھ کے۔ میں نے کہا یار یہ اس کی خاطر ہم ساری اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں، اس جسم کی خاطر۔ یہ آنکھیں غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، کان کا غلط استعمال، شرمگاہ کا غلط استعمال، پیسے، کرپشن، چوری چکاری، لوگ چیخنا چلانا، میں میں، میرا مال، میرا گھر، تم کون، تم کیسے یار، یا سبحان اللہ۔ ایک روح نکلتی ہے بس، اور یہ انسان ہے، دس از انسان۔ اور پھر اس کو قبر میں مٹی کے اندر دبا کے ایوری بڈی لیوز۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میرے پاس ایکسپریشن۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو کیسا فیل ہوا، فیلنگ کہ میں کیا الفاظ سے کیسے بتاؤں۔ یہ میٹھی ہے، میں کیا بتاؤں کیسے، کس کیا ہے میٹھی، اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کی مٹھاس؟ نہیں کر سکتے نا۔ لائک وائز فیلنگ کہ کیا میں ایکسپلین کروں، یو کی ناٹ ایکسپریس یور فیلنگس۔ But the feeling that I got at that very time, looking at the body, as to how insignificant is the body, and we are wasting our life to just fulfill the desires of this body. Look at wrong things, talk wrong things, listen to wrong things, fulfill our sexual desires in a wrong way, cheat and deceive and shout and scream and whatnot. And once the ruh departs, and that's it. But this becomes so insignificant, and you bury it under tons of dust, and you leave that person alone. تم جانو تمہارے اعمال جانے۔ وہ خالہ جو ناراض ہو رہی تھی نا شادی پہ ڈانس کیوں نہیں ہوا، وہ خالہ نہیں آگے لیٹتی ساتھ، نہ پھوپھی لیٹتی ہے، نہ بیوی لیٹتی ہے، نہ شوہر لیٹتا ہے۔ Nobody stays with you in the grave because of whom we were breaking all the rules of Allah subhanahu wa ta'ala. They all leave you behind. بھگتو اپنے خود ہی اعمال۔ سبحان اللہ، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ Nobody will carry anybody's burden۔
इतने बेवकूफ़ बन जाते हैं ना, how insane, how foolish, right? Or whatever decent word can we use for our stupidity, honestly, right? That we become, that we break the rules of Allah Ta'ala for people who leave us behind. And for this body that is so insignificant. क्या अजीब. एक भाई आज मिला. I saw somebody. इधर बैठे हुए हैं, नाराज नहीं होइएगा, लेकिन उनसे मैं बात कर चुका हूँ. I said, where have you been? He said, somebody was visiting me. I said, somebody is visiting you, so why have you not been coming to the classes? Oh, I was just around them. I said, my parents are all, my mother is also here. Right? सिर्फ मैं तरगीब के लिए बता रहा हूँ. So it was ninth night. What was that? Monday night? Monday था? Ninth को. Tuesday night, right? Tuesday night. Said Maghrib, my mother-in-law passed away. Wednesday all day I was busy doing processes, funerals and stuff. At Asar we did funeral. Thursday my wife said, back to work. Back to work. Right? And she came here, she taught classes, I taught classes. She said, back to work. But ठीक है ना. Which is over, right? So now back to work. So because, oh, my parents, my khala, my pupi, my bhai, my mother, my sister, my brother all come, I'm taking them around, leaving classes, subhanallah. As I said, they are going to leave us alone in our graves. Believe me that. Every moment is a time for actions, amal saleh, wal baqiyatu salihat. That's what's going to remain. किसी की खातिर मैं अपनी नेक अमाल की अपॉर्चुनिटी को क्यों ज़ाया करूं? राइट? क्या होगा, बैठा रहूंगा जी, मेरी वालदा का इंतकाल हुआ परसों, तब मैं बैठ जाऊं ऐसे. लोग आएंगे ताज़ियत के लिए, हाँ जी बहुत अफसोस हुआ. That is sunnah, which is very good. लेकिन if, for example, for 4 hours nobody is coming because everybody is busy at work, then I just sit idle. Rather, I should come and teach so that there is a good action that I can take along in my grave, right? And come and study, ilm hasil kare, so that we can take that along with us in our graves. समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे यार? सुबह बैठे हैं ना, कोई भी नहीं है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, तो मैं क्या करूँ? मैं बैठा रहूँ? सिर्फ इसलिए इससे अच्छा नहीं है कोई अच्छी बात करूँ, कोई अमल करूँ, कोई नेक अमल करूँ. मेरी वालदा का इंतकाल हुआ है, तो मैं कोई नेक अमल करके उनके लिए सदका जारी है, ऑटोमेटिक सदका जारी है. क्योंकि अगर उन्होंने मुझे सिखाया है नेकी और मैं नेकी करता हूँ, तो बगैर कुछ किए मेरी सारी नेकी का अजर मेरे वालिदैन को भी जा रहा है, मेरे उस्ताद को भी जा रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया. राइट? सो ये ज़्यादा बेहतर है कि मैं कोई अच्छा अमल करूँ, मुझे भी फ़ायदा हो, उनको भी फ़ायदा हो, कि मैं बैठ जाऊँ हाथ पे हाथ रख के. किसका नुकसान है? मेरा भी, उनका भी, सबका भी, किसी का फ़ायदा नहीं है. तो भाइयों प्लीज़ बिकम पीपल ऑफ एक्शंस. अमल वाले बने. ईमान अमल साले, ईमान अमल साले, ईमान अमल साले, ईमान अमल साले, ईमान अमल साले. द होल कुरान इज फिल्ड विद दैट. कामयाबी ईमान अमल साले. वमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा. इसको अल्लाह से मुलाकात का उम्मीद है कि अल्लाह राजी हो, इस साथ में मुलाकात करो, उसे चाहिए नेक अमाल करे, अमल, एक्शंस. This is what we should be doing. We should get ourselves busy all the time in good actions. This is going to benefit me. It's going to benefit my parents who have taught me. It's going to benefit my teachers who have taught me. Right? So we should be, the whole Quran is filled with amal salih, actions, 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 actions. Iman, faith and actions, faith and action, faith and action. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. कामयाबी का मियार ईमान अमल साले. This criteria for success is Iman and actions. So, actions. I was supposed to go to Riyadh actually for some talks on Thursday. And as I said, so Wednesday, the funeral. So my wife said, so are you going to Riyadh tomorrow, right? I said, no, I canceled the trip. She didn't know. I just contacted my friends in Riyadh and I said, I'm not coming, please cancel it. I'm sorry last minute, but this is what happened. So my wife said, why? Why did you cancel that? And my niyat was, okay, I wanted to be with my wife. Of course, I mean, as strong as she acts like, lekin I know it. At the end of the day, she was feeling bad about her mother, who she served, mashallah, for like last 10 years. She was staying with us and very sick for many, many years. And
She served her really. I know that she was feeling bad about it. So I just wanted to be on her side. But she was telling me, why have you canceled the trip? Back to work. काम तो करना है हमने. मैंने कहा yes I know, लेकिन आज मैंने तो उनको ये कहा कि मेरा भी दिल है, मैं भी उदास हूँ, तो मैंने तो, लेकिन आई वांटेड टू बी ऑन हर साइड. ऑफ कोर्स मैं उदास भी था, लेकिन माशाल्लाह, she has taught me a lot of things, my wife, and one of them is work. काम काम और काम करें, अच्छे काम, क्या वक्त ज़ाया कर रहे हैं यार. सो कह रहा था मैं, उर्दू में लोगों को अंग्रेजी आती है यार, ठीक. तो भाइयों, क्यों कभी आते हैं कभी नहीं आते, क्या यार, ये जिस्म को नहीं थकाने के लिए है, राइट. हमें एक जिस्म कंट्रोल कर रहा है, हमने इसको कंट्रोल करना है. जैसे मैंने कहा, ये इनसिग्निफिकेंट है, राइट. इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है. ये 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 गाड़ी है. गाड़ी का ख्याल करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना. पेट्रोल डालेंगे, उसको सर्विसिंग कराएंगे, उसको कभी वॉशिंग पे ले जाएंगे, चमकाएंगे. बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, राइट. लेकिन ड्राइव हम गाड़ी को करते हैं. हम कहते हैं गाड़ी को इधर चलो, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, राइट. गाड़ी को हम ड्राइव करते हैं, गाड़ी हमें ड्राइव नहीं करती है. ये भी गाड़ी है मेरे भाइयों. इसको भी हम, इसकी खिदमत करेंगे, इसको खिलाएं पिलाएंगे. क्या खिलाएंगे? हाँ, क्या? या बिरयानी खिलाएंगे मेरे भाई, कोरमा खिलाएंगे, बर्गर खिलाएंगे, पिज्ज़ा खिलाएंगे इसको, राइट. नहलाएंगे, धुलाएंगे, खुशबू लगाएंगे, इसको अच्छे तरीके से रखेंगे. बीमार हो जाएगी, दवाई खिलाएंगे, सब करेंगे. लेकिन ये हमें नहीं चलाएगी, हम इसको चलाएंगे. हम इसको कहेंगे चलो खड़े हो जाओ फजर के लिए. थके हो, जितने मर्जी थके हो, 2 बजे सोए हो, गेट अप. अस्सलातु खैरुम मिनन नौम. गेट अप, चलो मस्जिद, मुझे लेके जाओ. हम चलाएंगे इसको जितना मर्जी. रात को यार 4 बजे हो, मैं एयरपोर्ट गया हुआ था, 4 बजे फला आया था, असली सुबह क्लास में नहीं आया यार, इसको कहेंगे चलो क्लास में. 7:30 बजे क्लास होती है, लेट्स गो. ये क्या बात हुई, ये हमें चला रही है. सॉरी जी, गाड़ी कह दी आई एम सो सॉरी, बड़ी थकी हुई है आज मैं नहीं जा सकती. उसको उसी दिन भेज दूंगा मैं. चलने से इनकार कर दे, शायद एक दूसरे नहीं भेजूंगा. थोड़ी सी उसकी मरम्मत कराऊंगा पहले, उसके बाद 2-3 दफा ऐसे करेगी ना, ऐसी की तैसी, ऐसे करूंगा चलो. ऐसे ही है कि नहीं? रोज कहेगी जी मैं तो बड़ी थकी हुई, हर संडे को कहे जी सो मैं तो नहीं चल सकती. तो ये जिस्म भी तो ऐसे ही है. रात को जी बड़ा थका हुआ, आई एम सो सॉरी, मुझे ना आराम चाहिए. ऐसी खड़े हो, गेट अप, लेट्स गो. हमें जाना है, 7:30 बजे क्लास है मेरी. जी, मतलब क्या हाल हो गया मैं. भाइयों समझो, ये समझो, ये हमने इसको चलाना है, ये हमें नहीं चलाएगी. जब ये आपको चलाएगी, जब ये मुझे चलाएगी, तो फिर हम तबाह हो जाएंगे. अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत वल आजिजु मन इत्तबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अला अल्लाह. अक्लमंद वो है जो अपने इसको काबू कर ले, या उसके मुख्तलिफ मंदाना नफ्सहु के मुख्तलिफ माना है, लेकिन एक के इसको 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 कंट्रोल कर ले, और फिर अमल की, मौत के बाद के लिए अमल करे. बेवकूफ़ है वो जो अपनी इस जिस्म की ख्वाहिशात, इसने उसने अपने आप को अपने जिस्म की ख्वाहिश, नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे डाल दिया, और फिर अल्लाह पे उम्मीद लगा के बैठ गया. यार अल्लाह बड़े गफूर रहीम है, सब चलेगा यार, तो आराम करो, बर्गर खाओ बस. ये बेवकूफ़ी है. अल्लाह के रसूल कह रहे हैं बेवकूफ़ इंसान है. पता नहीं मैं कितना कुछ उर्दू में कह दिया, लेकिन व्हाट आई सेड वाज दैट the body is like a car. We drive cars. Cars don't drive us. We fuel it, we take care of it, we take it to servicing. Lekin at the end of the day, we drive it. Likewise, body, we feed it whatever it likes, korma, pizza, pasta, burgers, right? We wash it, we perfume it, we fix it if it gets sick. Lekin we must drive the bodies.
right? We should order it. Get up for Fajr. It says, oh, I'm tired. So what? Get up. As-salatu khairun min an-nawm. Take it to the masjid. Take it to the classes. Oh, it does not make any sense, right? 4 o'clock, 3 o'clock, I slept because I picked somebody up from the airport. So what? Get up. If you're tired, I'll rest you. Fine, but I'll rest you in the afternoon. It is time for classes. This is intelligence. Prophet said, Sallallahu Alaihi Wasallam, intelligent is he who controls his nerves and then acts for what coming after death, and he's stupid, foolish, whose nafs, the desires of his nafs drive him, and he is hopeful. He's having hopes in Allah, as everything will be okay. It doesn't work like that. ठीक है भाइयों, sorry, लेकिन I just experienced something, I thought to share my experiences, but as I said, I cannot express my feelings, what I saw after looking, that dead body after like 20 hours, subhanallah. How insignificant, how insignificant, how insignificant. Hmm. And likewise, we have been talking about spending. And this is what it is. Amal Saleh. Spend all the wealth that Allah has given. We have to spend it, my friends, so that we can take it to the akhirat in our qabr, inshallah. Right? तो खर्च भी करें अल्लाह के लिए, आखिरत के लिए. हमने बात की थी, the one topic that was left from spending was how to spend, right? So there are 4 things basically that, and if you can think about it on top of your head. One is, of course, sincerity, ikhlas. Ikhlas ke saath kharch karna hai lillah, right? No other reason. And it can be both, sirran wa alaniyatan. And it can be secretly, it can be openly. I'll take 1,000 dirhams and, here you go. Everybody's watching and say, yeah, he's showing off. How do you know I'm showing off? It's between me and Allah, right? It's here. Ikhlas is here. At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. At-taqwa ha huna. Taqwa is here in the heart. How do you know? Right? But it could be that I'm showing off, a'udhu billah, but that's my problem. But if it could be I'm sincere for the sake of Allah, because Allah Ta'ala wants to spend in both ways, secretly and, Abdullah, openly. क्यों? Why openly? क्यों उमर भाई? Targheeb, right? Of course, to encourage other people. इसलिए तरगीब के लिए. क्यों? कई दफ़ा होता है बेचारे, ख़ास तौर पे जब दुनिया की शदीद मोहब्बत होती है ना, वो निकालते हो, माय गॉड. लेकिन हमने क्या बात पिछली दफ़ा की थी कि निकालना है, राइट? इवन हार्ट अटैक हो जाए कोई बात नहीं, इट्स ओके. तो वो जब कोई निकालता है ना, कहता है यार ये भी तो दे रहा है, मैं भी दे दूं, तो फायदा होता है, राइट? तरगीब, ऑफ कोर्स, इट encourages people if somebody gives openly. So both are fine. Second, of course, through halal income. Nabi Kareem alayhi salatu wasalam said, wala yaqbalu Allahu illa tayyib. Right? Allah Ta'ala only accepts pure. When Allah yataqabbaluha bi yaminihi, Allah Ta'ala accepts it with his right hand, which Allah Ta'ala knows what does it mean. ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ, and Allah Ta'ala grows it for the person who has given it. كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ, just like one of you grows his mare, his baby camel. حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ, until that it becomes like a mountain. यानी थोड़ा सा दो, अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर तैयब माल से दिया होगा, अल्लाह ताला उसको कबूल करते हैं अपने दाएं हाथ से और उसको फिर बढ़ाते हैं उसके लिए. और इतना जैसे तुम अपने जानवर, छोटे जानवरों को बड़ा करते हो, यहाँ तक कि वो पहाड़ जितना हो जाता है. थोड़ा सा देंगे, क़यामत के दिन लगेगा पहाड़ का, ये पहाड़ मैंने कब खर्च किया था यार. अल्लाह ताला कहेंगे वो 10 दिरहम है, ये वो 5 दिरहम है, right? So, but the third is that it should not be followed by showing favors. Allah Ta'ala says, Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, that don't destroy your charities by showing favors and by harming people.
And that's the fourth one, should not be followed by inflicting harm upon the receiver. احسان نہیں جتلانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے صدقات کو باطل مت کر دو احسان جتلا کر اور تکلیفیں دے کر اس کو. احسان کئی لوگ جتلاتے ہیں اور کبھی کبھی اس وقت نہیں جتلاتے، کچھ عرصے بعد جتلاتے ہیں. جب وہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے نا تو پھر ہوتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا، میں نے تمہارے پچھلے رمضان میں تمہارے پاس کھانے کو نہیں تھا اور میں نے تمہارے پورے مہینے کا راشن تمہیں لے کے دیا اور آج تم میرے خلاف باتیں کر رہے ہو. بس گیا گون. اور آتے ہیں بھائیو ایسے امتحان کہ وہی لوگ جن کو آپ نے احسان کیے ہوتے ہیں وہی آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. سیدنا علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے تھے کہ اللہ کے کیا تھا، یا اللہ مجھے ان لوگوں کے شر سے بچائیں جن پہ میں نے کبھی احسان کیا. سوچنے کی بات ہے کہ جن پہ احسان کریں وہی آپ کو تکلیف پہنچائیں. So some people do turn against you who you have done favors to, and that is very, of course, hurtful thing. بہت تکلیف دہ چیز ہے، لیکن that Sayyidina Ali used to make dua, Ya Allah, protect me, save me from the evil of those that I have done favors to. تو خیر تو I guess it's gone because that's the test. If they turn against you, if I start showing favors to them, that's gone, right? Ajr is gone. And as Allah Ta'ala says, should not be followed by inflicting harms. کچھ سمجھتے ہیں میں نے ان پہ خرچ کر کے ان کو اپنا غلام بنا لیا، اب جو مرضی کروں ان کے ساتھ. Some people think that as if they made them slaves by spending on them. ٹھیک ہے بھائیو، تو it was I promised that I will quickly finish it and I'll open it up inshallah for any questions. اگر کسی کو سوالات ہو تو کر سکتا ہے. جی شاداب بھائی. Consider what? اچھا میں سب سے پہلے تو I think I did mention in the first session that we had is that basically صدقہ is anything that you give for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, full stop. صدقے کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے لیے کچھ بھی دیا جائے. بیوی کو خرچ کرنا صدقہ ہے نا، کیوں اللہ کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر. Then there is categorization. The fard sadaqah is zakat, which has a particular set of rules. سب سے اوپر زکوٰۃ ہے جو فرض ہے اور اس کے اصول ہیں، وہ اصولوں کے تحت ہی دیا جائے گا. Everything else is like the zakat اور صدقۃ الفطر ہے، وہ بھی واجب ہے، اس کے بھی رولز ہیں. that rules for صدقۃ الفطر as well. Everything else, basically there are different names to it. If you spend it on your family, you call it nafaqa. If you spend it, you give it to your close friends, you call it hadiya, you call it a gift. But you're giving it for, if the niyat is right, we just spoke about sincerity. If the niyat is right, we are actually giving that for the sake of Allah Ta'ala. Right? اگر نیت خالص ہوگی تو ہم جتنے بھی ہدیہ لوگوں کو دیتے ہیں وہ اللہ کے لیے دیتے ہیں، اگر نیت، اور نیت تو نمبر 1 ہے اجر کے لیے. اور کچھ چیزوں کو خیرات کہتے ہیں. خیرات جنرلی از یوز فار جو آپ غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ اردو میں کہتے ہیں خیرات. Right? So the money that you spend on poor other than zakat, just to help them out. In Urdu we call it khairat. In English I don't know what we call charity. Generally charity, right? تو وہ تو they are just names, but it depends. میں یہ نہیں کہتا میں اپنے استاد کو ہدیہ دے رہا ہوں کہ میں ان کو خیرات دے رہا ہوں، اعوذ باللہ. تو بالکل ہی ادب کے خلاف ہے نا. تو we give them gifts. They can, at the end of the day, it's the same 100 dirham bill, right? I give it to a poor or give it to
my parent, or give it to my brother, or give it to my teacher, or whoever I give it to. At the end of the day, that's the same 100 dirham bill. But it is just a name, and these names are, as I said, name is a name. What's in the name? तो लेकिन वो अदब होता है, और plus it's a different name. तो मैंने जैसे कहा, it's all about giving for the sake of Allah Ta'ala. Your question about begging is, it is not allowed in our deen, except that somebody goes into such a dire situation that he cannot survive for his basic needs. There, of course, it is जायज़ to ask. भी लोगों से मांगना जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि इंसान बिल्कुल मजबूर हो जाए कि उसको अपनी बेसिक ऑफ द बेसिक्स, जो बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत भी नहीं पूरी कर सकता, खा ही नहीं सकता, तब तो मांगेगा, उसको मांगना चाहिए एक्चुअली, राइट? तो शराब पी सकता है जान बचाने के लिए, तो मांगना तो तरीके ऊला जो है वो जायज़ होना चाहिए। लेकिन अगर उसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हुई हुई हैं, फिर मांगना नहीं चाहिए। नबी करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिस्करेज किया मांगने कि मत मांगो। इफ द बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड, जस्ट टू यू नो पता नहीं आपका सवाल क्या था बेगिंग से मुताल्लिक, आई एम नॉट श्योर। हाँ, अच्छा, व्हाट टू डू विद दैट पर्सन? हाँ, हाउ डू वी हैंडल इफ समबडी begs? It all depends on, you know, situations and personality. Hazrat Maulana Mufti Taqi Usmani Sahab, Damat Barakatum, he was once with Mufti Shafi Sahab, and somebody came and he begged. And Mufti Shafi Sahab, he gave to that beggar. Just in Pakistan, India, there are so many beggars. Mufti Taqi Sahab said, I asked my father, I don't think he deserved it. Why did you give? So Mufti Shafi Sahab said, do we deserve it? Anything? And Allah Ta'ala is giving us. So when we don't deserve anything and Allah is giving us, even though I know He doesn't deserve it, but I just thought, I should give as well. But that's his mizaj, that's his personality. You go to some others and they will say, no, 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 don't encourage begging, right? So don't give. Look at the person. If it's his profession, don't give. That's a personality which is also right. So it all depends on, what is here for you and you and you and you and you. Okay. I personally feel that it's now my personal thing, right? My personal thing is that if you somehow know that yes, he is just begging for the sake of begging, is his profession, I generally personally would not give, right? I have some other principles as well, but they're very zati, personal. If anybody asks me in the masjid, I don't. I said, well, क्या है? وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. अल्लाह ताला ने कहा मस्जिद सिर्फ अल्लाह के लिए, किसी से नहीं मांगना। मैं उसे कहता हूँ, भाई ये मस्जिद में मत मांगना, कभी मुझे बाहर में मांग लेना, इधर मत मांगो प्लीज, अल्लाह से मांगो बस। मस्जिद नबी में कितने मिलते हैं लोग, तो सबकी कहानी भी एक होती है। हाँ, वॉलेट गिर गया, मैं आया था यहाँ पे उम्रे पे, मेरा वॉलेट गुम हो गया, और सबकी एक ही कहानी होती है। मैं तो बहुत प्यार से, लेकिन वो अम्मा साइला फला तनहर, बदतमीजी नहीं करनी, बदतमीजी किसी से नहीं करनी। वो मुस्तहिक हो ना हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, वो इंसान है, बदतमीजी नहीं कर सकते। So what I said was, as for the begging, it depends on the personality. So some people do give. I personally, if I get to know somehow that he doesn't deserve it and that's his profession, I personally tend to not give. And especially I don't give in the masjid, because Allah Ta'ala said that masajid are only for Allah. So don't ask anybody else. I ask him, come outside. And if you had seen me outside, I encourage him. I said, don't do that. Don't do that. Why are you asking in the masjid? Even if you are, if you what you're saying is right, don't ask in the masjid. लेकिन जनरली यानी अच्छा, अगेन मिजाज, मैं पर्सनल इसलिए बात करूं, अपनी बात ही कर सकता हूँ, राइट? मैं जब खवातीन को देखता हूँ ना मांगते हुए, मुझे तो बहुत दिल मेरा दुखता है बहुत शदीद। तो कभी कभी आपको जब कोई खातून ऐसी नजर आती है, बहुत बूढ़े लोग बेचारे, इतने बूढ़े, चला नहीं जा रहा और गर्मी में खड़े हैं, पसीना निकल रहा है, मांग रहे हैं, ऑल्दो आई नो कि इनको नहीं करना चाहिए, राइट? लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू फील सो बैड अबाउट इट। तो वो आपकी उस वक्त की कैफियत पे भी डिपेंड करता है। तो देयर इज नो एज सच हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन इफ यू नो फॉर श्योर
this person is just a beggar, and he's ایک میں لاہور میں ایک دفعہ تھا، کسی لیکچر میں جا رہا تھا یونیورسٹی، تو مجھے کوئی ڈرائیو کر رہا تھا، ایک ٹریفک لائٹ پہ میری گاڑی کھڑی ہوئی، تو شیشے نیچے تھے، میں اپنی تیاری میں لگا ہوا تھا، تو وہ ڈرائیور مجھے کہتا ہے، سر آپ نے سنا ہے اس نے کیا کہا اس بندے نے؟ نہیں، کہتا ہے وہ اس خاتون کو یہ جو مانگ رہی تھی، اس کو اس نے کہا کہ مجھے ظہر کی نماز تک 5,000 روپے چاہیے. اس نے کہا میں تو دیر سے آئی ہوں، میں کیسے 2 گھنٹے رہ گئے زور میں کیسے کہتا مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ کیئر، لیکن دو دو گھنٹے مجھے 5,000 روپے چاہیے. یہ سب مافیا ہے، سبحان اللہ. یعنی پورا مافیا کہ وہ انہوں نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ تمہاری جگہ ہے، تمہاری جگہ ہے، تمہاری جگہ، اور سب جو ہے نا ان کی ڈیوٹی 5,000، ان کو کمیشن ملتا ہوگا، سیلز کمیشن، بیگنگ کمیشن، 5,000 میں 10% تمہارا، باقی 90. باقاعدہ مافیا. ہاں بہت کچھ یار، میں کیا بھائی، تو پورا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے ان کے سر پہ لوہے کی کیپ پہنا دیتے ہیں پرماننٹلی، تاکہ ان کے سر گرو ہی نہ کرے، اور وہ بیچارے مینٹلی ریٹارڈ بچے مطلب کر دیتے ہیں ریٹارڈ. پتہ نہیں کیسے قیامت کے دن کھڑے ہو. Anyway, it's a mafia. So if you get to know, yeah, this is a mafia, of course, how would you give them? But it all depends. Like, there is no as I mean, usul is this, if this is because حق ہے مال کا بھی. علماء نے لکھا ہوا ہے مال کا حق ہے. تو مال کو دینے سے پہلے مطلب جذبات میں نہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے کہ کس کو میں دے رہا ہوں. اسی طریقے سے جو لوگ انسٹیٹیوٹس کے لیے مانگنے آتے ہیں، people come and tens of people ask me if I don't know them. I said, I'm so sorry, but I don't know you. وہ نہیں جی آپ آ جائیں، آپ ہمارے وزٹ کریں. میں نے کہا یار تمہارا پتہ نہیں کس گاؤں میں انڈیا کے، پہلی بات انڈیا نہیں آ سکتا، سیکنڈلی میں کہاں ہوں گا دیکھنے. تو جو تمہیں جانتے ہیں ان سے مانگو. میں بہت معافی چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں میرا اصول ہے، مجھ سے 2 4 6 دفعہ میں بہت پیار سے انہیں کہتا ہوں دیکھیے میرا اصول ہے، میں بغیر جانے آپ کو نہیں دے سکتا. تو پھر وہ چلے جاتے ہیں. لیکن یہ میرا اصول بنایا ہوا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی نو ہو آر دے. سو مال کا حق ہے نا، تو اس کو وہاں دینا چاہیے. اب یہ مانگ رہے ہیں، دے آر ناٹ بیگنگ ایز سچ بٹ دے آر آسکنگ. بٹ یو ہیو ٹو ہیو اے پرنسپل کہ یو شوڈ اونلی گیو ٹو دوز ہو یو نو. سمجھ میں آئی بات؟ اس کو جانتے ہیں جگہ کو. میرے بھائیوں، میں 3 ہفتے سے میں بات کر رہا ہوں، میرا خیال ہے کچھ بھی نہیں ہوا. مجھے کل فون آیا، مولانا مینجمنٹ کا، سر آپ کا رینٹ ڈیو ہے، آپ نے دیا کیوں نہیں، کانٹریکٹ کیوں نہیں سائن کیا. میں کہا میرے ایمرجنسی ہو گئی تھی گھر میں آتا ہوں اس ہفتے، اس امید کے ساتھ کہ سنڈے کو بھی کچھ ہوگا انشاءاللہ. بھائیو پلیز، میں بہت سیریس ہوں، آئی ایم ناٹ جوکنگ. کچھ کریں، کچھ چلائیں ہوا کو. اور کوئی سوال بھائی؟ جی خرم صاحب. بسم اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. ایگزیکٹلی.
सवाल मेरा था शेख मतलब पे मैं थोड़ा हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहता हूँ स्पेंडिंग की बाउंड्रीज जैसे आपने भी ड्यूरिंग द डिस्कशन बात की थी कि भाई नॉट मिस्टेकन कि अगर आपके नेबरहुड में कोई है और उसकी कोई कैलेमिटी आई और आप उस पर नहीं खर्च कर रहे तो वो मतलब आप गुनहगार होंगे अब एक आदमी है जो कि अपना ज़कात अदा करता है और जितनी भी फ़राइज़ या वाजिबात हैं स्पेंडिंग से आपकी बात रिलेटेड पूरी सुन रहा हूँ, जी सुन रहा वो मैं आयत सर्च कर रहा था। जो Sorry जी। जो स्पेंडिंग से रिलेटेड जो फ़राइज़ और वाजिबात हैं वो पूरे अदा कर रहा है और उसके ऊपर भी लेट्स से अगर देता है वो खर्च कर रहा है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस दुनिया में आज रह रहे हैं जो मांगने वाले हाथ में वो बहुत ज़्यादा है आपके नेटवर्क पे भी और वैसे भी दुनिया में जैसे जो भी गजा में सिचुएशन चल रही है कभी कोई कैलामिटी आ जाती है सैलाब आ गया अर्थक्वेक आ गया अब अफ्रीका में चले जाएं तो बेचारे वहाँ तो हर वक्त ही ऐसा कुछ ना कुछ क्राइसिस चल ही रहा होता है एक तरफ आपने कहा बात सही है कि आप अपने अलग रहो लेकिन ऑब्वियसली दिल में गिल्टी फीलिंग होती है आदमी को एट द सेम टाइम कुरान में अल्लाह पाक ने ये भी फरमाया कि वल्लदीन इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा तो हर भी अब उस अंदर लेकिन गिल्टी फीलिंग तो होती है यार मतलब अब क्या आदमी घर भेज दे अपना और शादी करके सब कुछ ही दे दे किसी को डोंट डू दैट यू ड्रॉ अ बैलेंस तो MashaAllah. By the way, I appreciate your comments. So the comments were number one that we spoke about spending. We should also be spending about earning, how to earn, because there is a huge misconception out there that as if it's haram to earn. Sir, सुन रहे हो सर? मोहब्बत आज से हो गई ना मुझे। पिछली दफा किससे थी? फीस फीस का आया है वो बैठा है। ओ आज इसने मेरी लाइन ऑफ फायर से हट के बैठा है। मेरी लाइन ऑफ फायर ये होती है असल में, सॉरी गाइस, ये सारे पहले ऊपर बैठते हैं, ये मेरी लाइन ऑफ फायर होती है। आज नफीस हट गया है मेरे टारगेट से। तो ठीक है सर, सुन रहे हो? So we must be talking about earning as well, and that's so true. Some people have this misconception as if it's like the definition of zuhud is okay, somebody is a beggar or somebody doesn't have anything, he doesn't have a nice house to live in or a nice car to drive. So inshallah, that's a good point. We should be talking about that, and that's so true. We should Muslims should there. Not everybody will become a rich person, or does not everybody has the opportunity, but whoever has the opportunity must also make an effort to earn as well, because wealth is something that is that's a basis of many things. In fact, possibly everything. Khair, inshallah. Thank you. Secondly, आपने कहा कि this is कि it's not about only wealth that you spend, but you also give a lot of other things. Because the focus was spending wealth, so I did not touch upon that. Again, that's so true. Prophet ﷺ said, this is sadaqah, this is sadaqah, this is sadaqah. Smiling at your brother is sadaqah. Removing a harmful thing from the road is sadaqah, right? Feeding your wife, putting a morsel in her food in her mouth is, sorry, किस किसने ट्राई किया भाई ने? माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, ये तो बड़े नेक लोग बैठे हुए हैं। माशाल्लाह, ये नेकी है, of course, sadaqah, right? And many others. That's true. Giving your time, he said, giving your time. Um, right. Exactly. So true, right? I go to universities, I don't charge them a penny, right? I go to on so many tens of universities, and alhamdulillah, I don't charge them. So just giving your whatever you have, your knowledge, your time to the youth. So of course, लेकिन चूंकि as because the focus was wealth here, so that's why I kept my focus so important point. And third, the question that he asked was, you know, what's the limit of spending? In short, if I like sort of summarize it to one line, यानी कैसे कहाँ खर्च करें? इतनी ज़रूरियात है, there's so many needs out around the world, and you do feel because you do have wealth,
تو ایک اس کا آئیڈیل آنسر ہے، ایک نان آئیڈیل آنسر ہے ہمارے ایمان کو دیکھتے ہوئے، تو یہ بہت ایمان پہ ڈپینڈنٹ بھی ہے۔ میرے ایک استاد کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں مجھے جو چاہا وہ میرے پاس آیا، لیکن میں نے کبھی زکوٰۃ آج تک نہیں دی۔ سمجھ میں آئی بات؟ کبھی روک کے نہیں رکھا، لیکن خرچ بھی کیا اور سب کچھ آیا۔ اس کا مطلب وہ یہ ہوا کہ اپنی فیملی پہ گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور باقیوں پہ میں ان کو آئی نو جس طرح وہ لوگوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں، آئی نو پرسنلی، لیکن میں نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ یہ تو بڑے آئیڈیل سرکمسٹانسز ہیں کہ اپنی سیونگ کچھ ہوئی نہ، گاڑی بھی ٹیسلا چلائیں گے انشاءاللہ، لیکن بینک میں جا کے دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کہیں گے یار میرا بینک بیلنس تو یار میرے پاس 5,000 درہم پڑے ہو رائٹ، گاڑی میں چلا رہا ہوں ٹیسلا 4 لاکھ درہم کی۔ تو یہ تو بہت ہی آئیڈیل سرکمسٹانسز ہیں، لیکن آپ نے جو آیت پڑھی سورۃ الفرقان کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وبین ذلک، کیا وہ کان بین ذلک قواما، کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں۔ اور دوسرا بھی ہے، کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو نہ گردن سے باندھ لیتے ہیں نہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ وہ کون سی آیت ہے؟ آہستہ بولتے ہیں یار، میں حافظ نہیں ہوں۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسط كل بسط ولا تبسطها كل البسط، اپنی ہاتھ کو اپنی گردن سے بھی نہ لگا لو اور اس کو ایسے بھی نہ پھیلا دو، بالکل یہ بھی نہ کرو۔ وہی بات ہے، اسی کو دوسرے طریقے سے کہا گیا کہ درمیان کی یہ زیادہ بہتر ہے کہ یعنی تھوڑی سی سیونگ بھی رکھو، تھوڑی سی سیونگ بھی رکھو تاکہ کل کو ضرورت پڑے، اور ضرورتیں تو پڑتی رہتی ہیں، بچوں کی بچوں کی فیس آ رہی ہے، رینٹ دینا ہے، ضرورت ہو سکتی ہے کوئی نہ کوئی، تو درمیان کی تھوڑی سی سیونگ، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کچھ خرچ ہی نہ کرو۔ تو یہ ایک معتدل طریقہ ہے، اور آئی تھنک دس اسی کو کرنا چاہیے۔ ایز فار آپ کی جو بات ہے کہ ہاں دل ہوتا ہے، میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں 3 لاکھ درہم میرے بینک کے اندر، اور یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی، اور دل جو ہے گلٹی فیلنگ ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ گلٹی فیلنگ نہیں ہونی چاہیے، ایز لانگ ایز آپ کی کنٹریبیوشن ہے، یعنی کچھ ہے، اور وہ بھی جیسے میں نے کہا تھا کہ جو یونیورسل گلوبل کرائسز آتے ہیں جس میں پوری امت کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ افریقہ کے مدارس امت کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ افریقہ کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ دبئی کے انسٹیٹیوٹس وہ ہماری ذمہ داری ہے، افریقہ کے انسٹیٹیوٹس افریقنس کی ذمہ داری ہے، ہاں، لیکن گلوبل کرائسس لائک غزہ، لائک فلڈس، لائک ارتھکویکس، لائک دیز سورٹس آف تھنگز، یہ پھر امت کی ذمہ داری ہے، پھر اپنی کنٹریبیوشن کرے، اور اس کی تو کوئی ایسے ڈیفائن تو نہیں کر سکتے 5,000، 10,000، 20,000۔ وہ تو جیسے میں نے پچھلے دفعہ بھی کہا تھا کہ وہ تو ہمارا نام لکھوانے والی بات ہے، ہمارے شاید 50,000 بھی دے مائٹ ناٹ بی انف، جتنی گلوبل اسکیل کے اوپر یعنی میس اسکیل کے اوپر ضرورت پڑتی ہے۔ تو بس انسان اپنی اپنی ایک لمٹ ڈیفائن کر لے کہ ہاں میں نے، اگر مثال کے طور پر لاکھوں ہیں تو میں 5، 10، 20,000 دے دیتا ہوں، پھر اللہ سے قبولیت مانگے اس کی، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں گلٹ نہ رکھے۔ لیکن میرا اصول تو یہی ہے کہ گلوبل کرائسس میں جو واقعی گلوبل کرائسس ہوتے ہیں جس میں پوری امت کی ذمہ داری بنتی ہے، اس میں ضرور کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور اس میں کنٹریبیوٹ یعنی اپنی ایک اچھی، جس کو ہم کہتے ہیں یعنی ایک عرف کے اندر، ایک ہم عام لوگ جو کہ نوکری پیشہ لوگ ہیں یا جو بھی، یعنی ہم لوگ کوئی سیٹ نہیں ہے کہ بلینئرز ہیں ہم لوگ، تو اس میں ایک اپنی ڈیفائن کر لے سیٹ لمٹ کے ہاں، اور اس کے بعد دیکھ کے اللہ سے قبولیت مانگے، اور اس کے بعد گلٹ نہ رکھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا حصہ ہے یا اللہ قبول کر لیجیے۔ تو اگر ایک ڈیفائن ہو تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر گلٹ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، کیوں گلٹ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوئی فکسڈ ڈیفینیشن ہمارے سر میں کبھی نہیں رہتی، اور نہ ہی ہمارے دماغ کے اندر کوئی فکسڈ پرنسپل ہوتا ہے کہ کس پرنسپل کے تحت میں نے اپنی اسپینڈنگز کرنی ہے، اس لیے گلٹ رہتا ہے۔ اور یہ اچھی بات ہے ماشاءاللہ گلٹ کا ہونا، کہ ہمیں ایک یعنی ایک کمزوری کا، کوتاہی کا احساس ہے، کسی درجے تک تو وہ پھر بھی رہے گا، لیکن وہ جو ہمیں کھانے والی ہوتی ہے نا، کھا جاتی ہے یار،
میں کبھی چین ہی نہیں آ رہا، میں نے 10,000 20,000 بھی دے دیے لیکن میں پھر بھی بے چین ہوں کہ یار کہ میں نے تو کچھ بھی مطلب، تو وہ بھی غلط بات ہے، نا امیدی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ جو بھی آپ نے مجھے توفیق دی ہے آپ اس کو قبول کر لیجیے۔ تو میرا تو یہی اصول ہے کہ گلوبل کرائسس میں ضرور اپنی کنٹریبیوشن اس میں ڈالنی چاہیے، اور اس کے اندر جو بھی ہمارے پاس ہے، لیکن ساتھ میں کچھ سیونگ بھی رکھنی چاہیے اگر اگر ہو، کئیوں کے پاس نہیں بھی ہوتی لیکن اگر ہو، تاکہ کل کو کوئی اور ضرورت پڑے میں ادھر بھی کنٹریبیوٹ کر سکوں۔ سب سے زیادہ حق تو میرے بیوی بچوں کا ہے، ان کو ضرورت پڑے اچھے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے ان کی پرسنل لیونگ بھی اچھی ہونی چاہیے۔ وہ مشہور حدیث، وہ جو ایک صحابی آئے تھے کپڑے پھٹے پرانے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال نہیں تھا ہمارے پاس، ان کو پتہ تھا ہے کہ افسوس ہر مال ہے، بکریاں بھی ہیں، گائے بھی، بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، تو پھر نظر کیوں نہیں آ رہا ہے نا؟ تمہارے کپڑے اچھے ہونے چاہیے۔ ایک شخص نے کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کی تعریف بتا رہے ہیں، تکبر یہ ہے کہ تم دوسرے کو حقیر سمجھو۔ اب ان کے دل میں سوال پیدا ہوا، گلٹ پیدا ہوا، یا رسول اللہ مجھے اچھا لگتا ہے میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، یعنی ان ادر ورڈز کیا یہ بھی تکبر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی اللہ کو پسند ہے، یہ تو اچھی بات ہے، تمہیں اچھا لگتا ہے تمہارے کپڑے جوتے گاڑی اچھی ہو، رائٹ؟ اب وہی بات ماڈریشن اسپینڈنگ اپنی ذات پہ اپنی فیملی پہ، بہت مسکنسیپشن ہے اس کے اوپر، لیکن پھر کیا فرمایا؟ تکبر تو یہ ہے من بطر الحق، آگے کیا ہوا؟ و وغمت الناس، کہ حق کو جھٹلائے اور لوگوں کو چھوٹا سمجھے، یہ ہے تکبر۔ اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، اچھے جوتے، یہ تو اللہ انکریج کر رہے ہیں، اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، اچھے کپڑے پہنا کرو۔ تو وہ بس جب انسان کو علم آ جاتا ہے نا تو پھر گلٹ لیول کم ہو جاتا ہے، لیکن گلٹ لیول وہ ایک لیول تو ہمیشہ ہونا چاہیے، وہ تو نماز پڑھ کے بھی ہوتا ہے نا، استغفر اللہ کیا نماز پڑھی یار، خرچ کیا میں نے 20,000 درہم دے دیے، لیکن یار زیادہ کر سکتا تھا، لیکن چلیے اللہ کو وہ اسی کو قبول کر لیں، یہی الحمدللہ، اللہ آپ کی توفیق، الحمدللہ آپ نے مجھے توفیق دی ایکس اماؤنٹ خرچ کرنے کی۔ تو یہ کانا بین ذالک کا قوامہ یہی تو ہے کہ درمیان کی چیز، بالکل وہ بھی نہ کر دو یہ بھی نہ کرو، بس درمیان، اور پھر امید بھی ہو، اور ہاں استغفار کی کیفیت تو ہونی ہی چاہیے ہر وقت۔ مجھے پتہ ہے کوئی فکس چیز نہیں ہے، اٹس ناٹ لائک اے ڈیفینیشن میں آپ ایکس اماؤنٹ، وہ ہر بندے کی ذات پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے، لیکن علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم نا امیدی میں نہیں جاتا، وہ گلٹ لیول جو ہے نا یہاں ہوتا ہے، یہاں نہیں ہوتا کہ ہر وقت بندہ جو ہے نا نہ کھانے کو دل چاہے نہ پینے کو دل چاہے، کچھ لوگ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو آئی ہوپ کہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا اس سے انشاءاللہ میری بات۔ I'm sorry اس کو بہت میں نے I've said it in Urdu but basically I summarize it and the question I said you know what we should the global crisis we must put in our efforts, we must put in our کیا کہنا چاہیے contribution, and you know it depends on everybody is different, like as to what Allah Ta'ala has given to him, but you know give like a decent amount, but don't give all of it. And then have a hope that Allah will accept it. Don't be so guilty that, you know, oh, I have not done anything, because that's also shaitan. He wants to make it mayus, hopeless. You know, you've not done anything. You could have done more. And of course, there's no limit. Again, we must save. Also, we should also spend on ourselves, on our cars, our houses, our wives, our children, our clothing, because based on some hadiths that I mentioned. So spending on yourself and your family and your wife and children, it also, as was said, is charity. So don't lose hope. If Allah Ta'ala has given you tawfiq of spending, don't lose hope. Thank Allah for that tawfiq of spending on others. But as I said, uh, my principle is global crisis. Yes, everybody should put in, but other than that, you know, focus on your local projects. Ji. regarding beggars, how does a person know if he is genuine or fake? It's very hard. How should we apply the concept of husnul zan in this case? Yeah, so beggars you cannot know until that you know. Yeah, either you know or you don't know. You're not going to go and investigate. Either you know or you don't know, right? So if you don't know, and if he comes and he asks, uh, uh, give if you think that he's deserving, or تھوڑا سا دے دے بس whatever. Don't investigate, don't spy, of course. فَلَا تَجَسَّسُوا.
illa that, somebody really comes and says, I have rent to pay, I need, like, say, 10,000 dirhams. Of course, then you investigate. Somebody came to me here in Dubai and said, I've come, I want to pay my rent, and it is X amount. I said, tell me your landlord numbers and I'll pay him. No, 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 no. I said, I'm ready to pay. He was itna bichara ban raha tha. I said, I'm ready to pay, my friend. But give me your landlord number and go, I'll pay him. नहीं उसने दिया मुझे number. I said, ठीक है, I'm sorry then. So I know these are very tricky situations. Um, Give something, 10 dirhams, 20 dirhams, something, which so that, it's not in car, it's not just refusal. But at the very same time, if I don't know, I'm not going to give a big amount to anybody that I don't know. Then I'll investigate. Rather than, having husn zan, suzan, acha guman, bura guman, چھوڑ دیں اگر تھوڑا سا دے دیں اس کو بس 5-10 دن. لیکن بڑی اگر اچھی مدد کرنی ہے تو پھر we should only give, as I said to people, this is the haq of the mal that we only give to those that we know. ٹھیک ہے، بہت لمبا ہو گیا بھائیو سیشن. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ we can continue. I was thinking we should have just one Q&A بس. اور I should have a panel here actually. پینل میں خرم صاحب کو بٹھائیں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ کمانا کیسے ہے. مجھے کیا پتا کیسے کمانا ہے بھائی. کیوں سیٹھ صاحب، ہمارے میمن بھائی یہ بتائیں گے نا کمانا کیسے ہے. میمن ہمیں بتائیں گے. آپ بھی میمن ہے؟ نہیں ہے؟ آپ ہیں؟ دیکھا یہ آ کے بیٹھیں گے پینل میں یار، یہ کہتے گے یہ ہمیں دے ادھر ٹیچرس کیسے کمانا ہے. پہلے میں بتاؤں، بس اتنا میں بتاؤں گا کہ کمانے کی فضیلت. اس کے بعد I'll hand over the mic to all of these friends of ours. You teach us how to earn. ہاں ہاں ہاں، میں ادھر بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ اور میں بھی سیکھوں گا. کیوں مولانا؟ میری وائف کہتی ہے آپ کو بزنس کرنا نہیں آتا. جب بھی آپ نے کبھی بزنس کرنے کی کوشش کی ہے پیسے ڈبوئے ہیں تو پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. میں یہ بزنس لوگوں کے ساتھ پیسے کبھی ڈال دیتا ہوں کہ یار تم میرے لیے کما کے دو اگر کچھ کما سکتے ہو. مجھے تو نہیں آتا. لیکن یس the topic is mashallah it's a so important topic, the benefits of earning. We should how to earn inshallah will need a good team inshallah. کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آئی تھنک. ٹھیک ہے بھائیو، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.